کے گھر میں نکاح کی مجلس میں ہم لوگ عزیزان محترم، نکاح صرف معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت ایسی کہ ابتدائے عالم سے اس کا سلسلہ چلا۔ سیدنا آدم علیہ السلام وہاں سے سلسلہ چلتے چلتے نہ صرف دنیا کے بعد بھی یہ عبادت طلبا، جتنی عبادتیں ہیں یہاں دنیا میں ختم، مرنے کے بعد سب کلوز ہو جائے، لیکن نکاح ایسی عبادت ہے کہ اس کا سلسلہ جنت اور آخرت کے اندر بھی سلسلہ چاہیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ نکاح عبادت ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ نفل عبادت نماز پڑھنے سے افضل ہے مجلس نکاح میں شریک ہونا۔ نفل عبادت یہ انفرادی عبادت اور یہ اجتماعی عبادت، اس سے نسل انسانی کی بقا اس پر موجود ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب نکاح عبادت ہے، یہ عبادت کو ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ ہمارے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا طریقہ بتایا؟ یہاں دو چیزیں ہیں آپ کو بتانا۔ ایک تو لڑکا لڑکی کا انتخاب، اور انتخاب کے بعد کس تقریب کا کو کس طرح انجام دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی؟ میرے دوست و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بے یاد و مددگار نہیں چھوڑا۔ ہر چیز میں، ہر نقطے کے اندر، ہر موقع کی تعلیم ہم کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلی چیز لڑکا لڑکی کا انتخاب۔ میرے دوست و بزرگوں، اس انتخاب کے لیے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس میں جمال کی وجہ سے، لڑکی حسین ہے اس وجہ سے اس کو اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ لڑکی مالدار ہے اس لیے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ حسب نسب والی ہے، بڑے خاندان، اونچے خاندان کی لڑکی، اس وجہ سے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ فَاظْفَرْ لِلَّهِ الدِّينَ، غیبت یہ ہے آپ نے دیندار لڑکی کے انتخاب کا مشورہ دیا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، جہاں دین اس لیے کہ سب سے پہلی درجہ وہی بنتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، سب سے پہلے آیت وَجَعَلَ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ عورت ہوتی سکون قلب۔ سکون قلب کے لیے ضروری ہے کہ مزاج شریعت کے مزاج سے واقف ہو۔ آپ غور فرمائیے، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو کتنا سکون قلب ملا؟ 25 سال تک آپ کی رفیقہ حیات اس دنیا پر ہی آخرت میں تک رہیں گے انشاءاللہ۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا وقت جو آیا جب وحی کا نزول، وحی کا نزول کا بہت زیادہ نشان وقت نہیں، جب وحی کا نزول ہوا ایک نئی چیز، میدان پہلے سے بنایا جا رہا، لیکن بہرحال یہ جو واقعہ ہوا کہ جبریل سامنے آئے اور اقرا کا تلقین فرما کر کے اقرا بسم ربک الذی خلق، وحی کے بعد آپ پر کی
جو کیفیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے کیا فرمایا ان کو الخلیہ سے لقد خشیت علی نفسی، مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، اتنا بوجھ مجھ پر پڑ گیا ہے کہ اندیشہ میری جان کا ہے۔ المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا تسکین دے رہی ہے، سہارا دے رہے ہیں، کلا واللہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ہلاک کرنے کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ صفات بیان کی کہ آپ کہ ایسے ایسے صفات میں ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھتا ہے، ان کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ یہ سکینہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام جانتے ہیں؟ عام الحزن رکھا۔ اتنا سکون آپ کے ذریعے تبلیغ دین کا کام انتہائی اطمینان صاحب کرتے، گھر کی طرف سے بالکل بھی۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم سے یہی سب سے بڑی چیز ہو رہی ہے کہ لڑکی کے انتخاب میں جو نبی نے رہنمائی کی ہے اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میں دو واقعے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، ان کے والد مسیب صلح حدیبیہ کے موقع پر شریک ہیں، انہی کے ساتھ سعید اکیلے تابعین کا شمار۔ ان کی لڑکی جوان ہے، ان کے پاس رشتے آئے، جانتے ہیں کن کا رشتہ آیا؟ عبد الملک ابن مروان، انہوں نے پیغام بھیجا اپنے بیٹے ولید کے لیے، جو کہ شہزادے تھے، ان کے بعد ولیعہد سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس رشتے کو چھوڑا۔ عبد الملک نے بڑی سختی کی، قید تک بھی رکھا، لیکن کبھی اس کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ رشتہ نکاح قائم کیا۔ ابن ابی وداع کہتے ہیں کہ میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا، چند دنوں قائم رہا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حاضری ہوئی تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا انہوں نے کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا اسی پر کی وجہ سے، وجن کی وجہ سے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کہے وہ دے رہے شریف جنازہ ہو گئے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی رشتہ طے کیا ہے؟ کون رشتہ کرے گا؟ ہمارے رشتے کو منظور کرے؟ میرے پاس صرف 3 درہم ہے، ایسے غریب آدمی سے کون رشتہ، کون اپنے مجھ کو لڑکی دے گا؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو میں اپنی لڑکی، وہ لڑکی جس کے عبد الملک بن مروان نے اپنے شہزادے کے لیے رشتہ مانگا، اس کو ٹھکرا دیا، اور اس غریب نیک بچے سے رشتہ طے ہی نہیں کیا، اسی مجلس میں نکاح کر دیا۔ اور نکاح کرنے کے بعد شام ہوئی، ابن ابی وداع کہتے ہیں کہ میں روزے سے کھا افطار کر کے گھر میں لیٹا ہوا تھا، کسی نے دستک دیا، کون؟ کہا سعید۔ لیکن سعید بن مسیب 40 برس سے میں یہ کتنے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سعید بن مسیب مسجد اور گھر کے علاوہ تیسری کسی جگہ جاتے نہیں، آج میرے دروازے پہ اس نے میرا ظاہر اس طرف دیا ہی نہیں۔ دروازہ میں نے کھولا، دیکھا دروازے پہ کھڑے سعید کیسے دیکھتے ہیں، اور ماتے ہیں دیکھیے رخصتی کیسے ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سجا میری لڑکی تمہارا نکاح تو تم رات اکیلے کیوں بنا؟ یہ لڑکی لے کر کے میں آیا اور کے اندر بلا دیا اور چلے۔ یہ رخصتی ہوئی جناب اس کی سعید بن مسیب کی وہ بیٹی جو عبد الملک ابن مروان نے اپنے شہزادے کے لیے مانگا تھا۔ آپ
حقائق و یہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم لوگ نام لیتے ہیں اور ان کے نام پر مرتے ہیں مٹتے ہیں اور ان پر مر مٹنے کو فخر سمجھتے ہیں. جانتے رخصتی کیسے ہوئی؟ اور سب سے محبوبہ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے محبوب آپ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. پہلی رات کہاں گزرتی ہے؟ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ میں بچی عمر جھولا جھول رہی تھی، کھیل رہی، کوئی خبر نہیں، بالغ ہو گئی. ان کی والدہ ام رومان نے کچھ انصاریہ عورتوں کو بلایا تاکہ ان کو ان کی زیب الفطر کریں. اس کے بعد جب وہ آ گئی تو ام رومان ان کی والدہ نکلی، عائشہ ادھر آؤ ادھر آؤ. انہیں کچھ پتا نہیں، آپ بھی آئی. تمام جتنی حاضری جب نکلی سب نے مبارکباد دی، تمہارے اللہ مبارک خوش قسمت کون ہو سکتا. آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچ رہی ہو، اس کا حوصلہ ہوا. اور وہیں پہلی رات پہلی ملاقات ہوتا ہے. میرے دوست بزرگوں، یہ ہے سادگی کی تعلیم. آج ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی، قانون نکاح سے بنا کرنا ایسا جتنا ہلکا پھلکا نکاح ہوگا اتنے سب سے زیادہ بابرکت نکاح. بڑے بڑے صحابہ جو آپ کے قریبوں میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کا مدینے میں نکاح ہو رہا ہے، حضور کو خبر نہیں. حضرت جابر ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے، بیچارے پر بڑا قرب تھا، بڑے پریشان تھے کہ وہ نہیں کر سکتا. بار بار حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ باپ حضور پکنے کرنے کا وقت ہے، اگر وہ کچھ مدد دے رہے آپ سفارش کر دیجیے. قصہ مختصر یہ کہ اس لیے برابر آتے رہے، وہ تفصیل میں نہیں جا رہا، آتے رہے. اس درمیان میں نکاح ہوا، پتہ بھی نہیں آ. ایک جنگ سے واپس ہو رہے ہیں تو دیکھا حضرت جابر کو اجرت سے گھر واپس ہونا چاہیے جنگ ختم ہونے کے بعد. کیوں اتنی جلدی کیوں ہے؟ یا رسول اللہ میں نے شادی کے اس لیے جلدی ہے. حضرت جابر مدینے میں ہے، اتنے قریب ہے، بار بار آ رہے ہیں حضور کی خدمت میں، لیکن اس کا تذکرہ نہیں فرما رہے. قرض کی ادائیگی کے متعلق آپ سے دعا کرنے، آپ سے سفارش کروایا. ہمارا بہت لمبا قصہ ہے. میرے دوست کو سب سے بڑی چیز ہے کہ دیندار گھرانا ہو، لڑکا دیندار ہو، لڑکی دیندار ہو. اگر لڑکی دیندار ہوگی اس کی گود میں جو بچہ پلے گا وہ دیندار. سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود، سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. ایک اور قصہ بیان کر کے باتیں، انگلستان کے لیے افغانستان کے بادشاہ بہت متفکر تھے. ہم آئے، بیوی نے پوچھا، رانی نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ سیاہی رپورٹ ملی ہے کہ شہزادے کے معرفت ایک فوج بنا دشمن سے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، وہ شکست کھا کر رہا تھا. اس وجہ سے وہ تشویش. بیگم کیا کہتی ہیں کہ بالکل جھوٹ ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. سیاہی جھوٹے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے بعد واقعہ تحقیق ہوئی کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے. تب شاہ کو فکر ہوئی کہ افغانستان وغیرہ بندہ کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. ان کو تعجب یہ ہوا کہ اتنی پختگی کے ساتھ انہوں نے کیسے ذکر کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ان سے پوچھا اس لیے قصہ دیندار کا اور کہتی ہے کہ جب سے وہ میرے پیٹ میں آئے، جب سے میں نے کوئی مشتبہ غذا نہیں کھائی، کوئی رزق منہ میں رکھا ہی نہیں. اور جب وہ دنیا میں آئے تو جب بغیر وضو کے میں نے اسے دودھ نہیں پلایا. ایسا اس بچی کی پرورش اس انداز سے ہوگی، وہ سینے پر گولی کھا سکتا لیکن شکست کر کے بھاگ نہیں سکتا. تو میرے دوست بزرگوں، آج ہم سے دونوں طرح کی چیزیں، جب
تینوں طرح کی چیزیں، ایک تو لڑکے لڑکے کے انتخاب، اس میں مقصد نبی نے فرمایا فظفر بذات الدین، اور ہم جا رہے ہیں کس کی طرف؟ مالدار، ہم جا رہے ہیں کس کی طرف؟ لڑکے کے اندر ایسے دیندار لڑکے کو ترجیح نہیں دیں گے. اللہ کی طرف آج ماشاء اللہ لڑکی بھی عالم ہے اور لڑکا بھی عالم ہے، بڑے خوش قسمت. آج یہی ہو رہا ہے کہ دیکھتے تھا بڑی ملازمت ہے، سرکاری نوکری ہے، بڑے پوسٹ پر ہے، اس کا انتخاب کریں، کسی مولوی کا انتخاب نہ کریں گے. میرے دوست بزرگوں، حدیث میں آتا ہے ترمذی کی روایت کہ اگر کسی لڑکی کا رشتہ کسی مناسب دیندار لڑکے سے آیا، اگر ٹھکرا دیا جائے تو پھر دنیا کے اندر اس کو فجور ہوگا، برائی معاف ہوگی. میرے دوست بزرگوں، یہ تھا اس کے اور آج جو نکاح کو ہم نے سب سے مشکل بنا دیا، جہیز جوڑا جوڑا کا راستہ. نبی نے کتنا احسن النکاح برکتن ایسرہ مقولتن، جتنا ہلکا پھلکا نکاح اتنا ثواب نکاح. آج ہم نے کتنا مشکل بنا دیا. ہماری کتنی جوان بیٹیاں جوانی اس کی کٹ جاتی، اس کا کوئی رشتہ نکاح نہیں ہو رہا، اس میں اس کے پیسے کی انتظام نہیں، وہ جوڑے گڑے فقیر اس کے پاس نہیں. میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہرگز آپ مفتی کرام سے پوچھئے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے. کسی سے زبردست جبرن مال لینا، بے شرا خرید فروخت میں رضامندی شرط ہے، لیکن مفت میں آپ زبردستی کسی سے لینا چاہیں گے ٹھیک ہے جائے. تو نبی نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے، سب سے ہلکا ہوگا. ایجاب قبول ہوا، مہر ہونا، ذمہ داری گھر کے ساتھ سامان کی مرد کی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد کو ذمہ دار بنایا گیا، مہر ان کے ذمہ دار. قرآن شریف کیا ہے کہ وَابْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، مال دے کر مہر دے کر اس وقت سے نکاح کرو. کھانا کپڑا جتنے لوازمات ہیں سب ان کے مرد کے ذمہ ہیں. آج ہم اتنی گنگا بہا رہے ہیں، کیوں؟ غیروں کو دیکھ کر کے، غیر دوسروں کو دیکھ کر کے تلک کا رواج غیر مسلموں کے اندر تھا، ہم نے اس کو اپنا لی. میرے دوستوں بزرگوں، ان کے یہاں ہوتا کیا ہے، جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کا تعلق گھر سے بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے، ڈبل رشتہ، بیٹے سے زیادہ داماد پیارا ہوتا ہے مگر ساس کے لگے مشکل داماد کے لگے. ہمارے یہاں شادی ہونے کے بعد گھر میں رشتہ کٹتا نہیں ہے، باپ ماں باپ کے انتقال کے بعد وراثت میں ان کو بھی حصہ ملتا ہے، ان کا جو دینا ہو تو اسی میں مل جاتا ہے. تو ہم وہ کسی نے کہا کوا چلا ہنس کی جال تو اپنی جال بھول گیا. کوا چلا ہنس کی جال تو اپنی جال بھول گیا. آپ کو اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں اس امت کو تمام امت کا امام بنایا. امام کا کام کیا ہے؟ دوسروں کی رہنمائی. کوئی امام امامت کی جگہ کھڑا ہو کر کے کیا کرے، پیچھے تاکنے لگے کہ مقتدی کیا کر رہا ہے، اس امام کیا کرے، ہم پڑھ کے اس کی نکالیں. میرے دوستوں، آپ آیت رہنما کے لیے امت وسط قرآن نے کہا ہے، حدیث نہیں کہا نا. قرآن امت وسط، سب سے بہتر امت، کنتم خیر امت، لوگوں کے نفع کے لیے. میرے دوست بزرگوں، آج اس امت کو تمام امت کا امام بنایا گیا، اور آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں دوسروں کی نقالی کرتے ہیں. آج اس لیے ہم پریشان ہیں. وہ صحابہ جو انتہائی ذلیل تھے، انصار کا دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر کہاں تک پہنچے. رب العالمین سمجھ دے رہے ہیں کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ راضی اور انعامات سے اللہ وہ لوگ راضی ہیں. کتنا انعام اللہ دے گا، یہ رب العالمین کی سند ہے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے کتنے اونچے پہنچ، انتہائی ذلت کے گڑھے گرے ہوئے تھے اور انتہائی اتنی بلندی پر پہنچے کہ اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. آج ہم دلیل وہی قرآن وہی سنت ہمارے پاس دلیل کیا ہو رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یرفع به اقواما